وہ اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جس پر وقتاً فوقتاً ایک بیزار نگاہ ڈال لیتی۔ فلزا کو پھر سے متلی سی محسوس ہو رہی تھی، جسے روکنے کے چکر میں اس کا پورا وجود زر پڑ گیا تھا۔ 1 ماہ ہو چلا تھا اسے وائٹ پیلس واپس لوٹے، اور 1 ماہ سے وہ بیمار بستر سے لگی ہوئی تھی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی پانی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا، دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ ویسے بھی نہ کچھ کرنے کو دل کرتا، نہ کچھ اچھا لگتا تھا۔ ماہر خان اور رواحہ نے بھی اسے بہت سختی سے باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ مہینے پہلے اسے ہیلی میں پاکستان لا کر ان لیڈی گارڈز نے اسے انصار ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو ماہر خان اس کے پاس موجود تھا۔ وہ سب کو بظاہر بالکل نارمل ہو کر ملی، مگر تنہائیوں میں چیخ چیخ کر روئی تھی۔ کیا وہ جو اسے چند دنوں میں جو کچھ پایا تھا وہ سب کھو دیا تھا؟ وہ ایک شخص تھا جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا، جس نے اپنی محبتیں اس پر نچھاور کر کے اسے اس قدر اہمیت اور توجہ دے کر زمین سے آسمان پر بٹھا لیا تھا۔ وہ شخص اس کی سانسوں میں بس گیا تھا، تبھی تو اسے اپنا آپ سب کچھ سونپ دیا تھا، نہیں تو وہ چاہ کر بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کی قربت حاصل نہیں کر پاتا، اسے تسخیر نہیں کر پاتا۔ وہ تو فلزا نے خود اس کی محبت، اس کے عشق اور جنون خیزیوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے تھے کہ وہ بھی تو پور اس کی عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، اور تنہائی میں اس نے جی بھر کر اپنی محبت کا سوگ منایا تھا۔ اوپر سے متضاد خود میں رونما ہونے والی ایک دل دہلا دینے والی تبدیلی تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوہری اذیت کا شکار ہو کر اپنے سار سانس پر اس ظالم کو پکار رہی تھی۔ یہ تو اسے اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس نے فلزا سے کوئی رابطہ بھی تو نہیں کیا تھا، نہ اپنی خیریت کی کوئی اطلاع دی تھی، نہ ہی انصار ہاؤس میں فوزیہ بیگم، داشاب اور عائشہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ اس سے آخر رابطہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اگر ٹھیک تھا تو اسے رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ سبز آنکھوں سے پانی قطروں کی صورت نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ جب ہلکی سی دستک ہوئی، فلزا نے تیزی سے چہرہ صاف کیا، تب مفرا مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر اس کے قریب آئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ مفرا نے ڈرپ اتارتے اس سے پوچھا، جو کہ ختم ہو چکی تھی۔ کافی بہتر چھوٹی ماں۔ مفرا نے اس کی نبض چیک کی۔ خضر کو کیا ہوا تھا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ فلزا نے پوچھا تو مفرا مسکرائی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تو ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی رونے لگی تھی، سچ شکر کہ محفوظ رہا، اب گھر بھی آ چکا ہے۔ مفرا نے اسے تفصیل بتائی اور اس کے سراہنے پڑی اس کی بلڈ رپورٹ کھول کر دیکھی جو آج ہی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے فلزا کہ تم پریگننٹ ہو؟ مفرا نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تب فلزا کے سر پر وائٹ پیلس کی چھت گری تھی، خدشہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفرا بوکھلا گئی۔ ارے ارے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے پاگل لڑکی؟ یہ تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو تمہیں۔ پنکی اور منی اس کی بلائیں لے رہی تھیں، نظر اتاری جا رہی تھی کہ یہ اس کی خوشی اس کی جانب سے سننے کو ملی جس کی جانب سے بالکل توقع نہیں تھی۔ ادھر فلزا کو ان کے رویے سے غش پڑنے والا ہو گیا تھا۔ آخر انہیں اس بات سے فرق کیوں نہیں پڑ رہا تھا کہ اس بچے کا باپ کون اور کہاں ہے؟ آخر انہوں نے اس سے اس کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا کیوں نہیں؟ ہلہ گلہ مچا رہا، مگر مفرا نے یہ بول کر سب کو کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے، سب کو زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا۔ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ تب رواحہ آ کر اس پر کمفرٹر درست کرنے لگی۔ سو جاؤ، جتنا آرام کرو گی اتنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ رواحہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ مما، آپ کو پتا ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ فلزا نے اچانک پوچھا۔ رواحہ جو باہر جانے والی تھی مڑ کر اسے حیرت اور پھر غصے سے دیکھا۔ فلزا، یہ کیا بکواس ہے؟ کیا بےہودگی ہے یہ؟ پاگل تو نہیں ہو گئی جو ایسا بےہودہ سوال پوچھ رہی ہو؟ مانا کہ ناراض ہو، مگر ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم ایسی بکواس پر اتر آؤ؟ رواحہ بھڑک گئی۔ فلزا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کو اپنے داماد کا نام معلوم ہے مما؟ فلزا نے کہا تو رواحہ نے افسوس میں سر ہلا دیا۔ مفرا صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، لگتا ہے تمہارا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ وامٹ کر کر کے سو جاؤ آرام سے۔ رواحہ نے اسے جھٹکا، اسے سک پڑی۔ رواحہ بوکھلائی اور اس کے قریب آئی۔ فلزا، کیا بات ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ یہ رونے دھونے میں دیا کی جگہ کب سے سنبھال لی تم نے؟ ہوا کیا ہے آخر؟ کچھ نہیں ہوا مما، بس مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بتا دے۔ وہ پھر سے ضدی ہوئی تو رواحہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ساحر سہیل خان نام ہے میرے داماد کا، اب سو جاؤ شرافت سے۔ رواحہ نے اس دشمن جاں اس ستمگر کا نام اتنے اطمینان سے لیا تو فلزا کی سانس تھم گئی۔ مما، وہ مچل کر اٹھنے لگی۔ فلزا، تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے، اب سو جاؤ۔ رواحہ نے اسے پھر سے بری طرح جھاڑا تو اسے ناچار چپ چاپ لیٹنا ہی پڑا۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
وہ ایک سیاہ BMW تھی جو کچے پکے راستوں پر چلتی اس بستی میں داخل ہوئی تھی جس کی حالت 25-26 سال سے ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ایک گندی سی کچی گلی تھی جس کے باہر وہ گاڑی رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر پیچھے والے دروازے کو کھول چکا تھا۔ فوزیہ بیگم بے تاثر سے چہرہ لیے اس گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اس نے فوزیہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور محتاط طریقے سے ان کے ساتھ کچے رستے پر چلتا اس شائستہ حال گھر کے دروازے پر رکا جسے برسوں پہلے فوزیہ بیگم نے چھوڑا تھا۔ اس نے دھیمے سے دروازہ کھولا تو ایک بھیانک چڑچڑاہٹ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ فوزیہ بیگم اندر داخل ہوئی تو اندر کا وہی منظر تھا جو کچھ ماہ پہلے ساحر سہیل خان سیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس شخص کا کیڑے مکوڑوں کھایا وجود جو کہ اب ڈھانچے میں بدل چکا تھا اور ڈھانچے کی ہڈیاں جا بجا بکھری پڑی تھیں وہی فرش پر برآمدے کے پاس چولہے کے قریب پڑا تھا۔ وہ دونوں اسی ڈھانچے کے قریب رکے تب فوزیہ بیگم کے لب واہ ہوئے۔ ساحر، اس آدمی کی باقیات کے کفن دفن کا انتظام کرو، فوزیہ بیگم نے کہا۔ مگر جو کہا ہے وہ کرو۔ فوزیہ بیگم کے ڈوک ٹوک الفاظ پر ساحر کے ایک اشارے پر اس کے آدمی وہاں سے ڈھانچے کی ہڈیاں کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے۔ اب فوزیہ بیگم اندر کمرے میں گئیں اور ایک شائستہ حال بوسیدہ چارپائی پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگیں۔ برسوں کا سیل رواں تھا جو آنکھوں سے جاری تھا۔ آپ اس آدمی کے لیے آنسو بہا رہی ہیں امی؟ ساحر اذیت سے لب کچلتے زمین پر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ نہیں، اپنے ایک قاتل ہونے پر رو رہی ہوں۔ برسوں پہلے کچھ بھی تھا مگر مجھے تمہارے باپ سے اس کی زندگی نہیں چھیننی چاہیے تھی، فوزیہ بیگم نے کہا اور وہ اذیت ناک منظر ذہن کے پردے پر لہرایا جب ساحر کے ہاتھ سے چاقو چھین کر انہوں نے اپنے شوہر کا پیٹ چاک کر ڈالا تھا اور آج تک ساحر نے انہیں اس فریبی میں مبتلا رکھا تھا کہ وہ قتل اس نے کیا تھا، مگر وہ کب تک فوزیہ بیگم کے اعصاب کو دھوکے میں رکھتا؟ وہ ایک ماں تھی، کس طرح ایک بیٹے کے ہاتھ اس کے باپ کا قتل ہونے دیتی؟ تبھی انہوں نے اس کے ہاتھوں سے ہتھیار چھین لیا تھا۔ برسوں گزر گئے اس بات کو مگر مجھے آج تک ملال ہے کہ میں نے اس سے اس کی زندگی چھین لی تھی۔ کیا ہوتا اگر ہم اسے زخمی کر کے فرار ہو جاتے؟ مگر ہماری نفرت نے مجھے ایک قاتل بنا دیا۔ یہ بات مجھے سکون نہیں لینے دیتی ساحر، وہ پھر بلک بلک کر رو دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، اسے قتل نہیں، ظلم، جبر، بربریت اور غیر انسانی سلوک کے خلاف جہاد کہا جا سکتا ہے۔ ظالم کے ساتھ ساتھ ظلم سہنے والا بھی تو گناہگار ہوتا ہے نا۔ آپ نے میرے لیے قربانی دی، مجھے قاتل نہیں بننے دیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے دنیا کا بہترین انسان اور ظلم و بربریت کے خلاف ایک سپاہی بنائیں گی۔ میں نے آپ کی قربانی رائگاں نہیں جانے دی۔ اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا ساتھ نہیں دیتے، مجھے غیر انسانی سفاکیت کے خلاف اتنا بڑا سپاہی نہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے جو میں اتنے سارے درندوں کو جہنم رسید کر چکا ہوں۔ امی، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ساحر نے انہیں تسلی دی مگر وہ ہنوز آنسو بہا رہی تھیں۔ امی، یہ بھی تو سوچیں، برسوں پہلے جب ہم اس گھر سے بے سر و سامان نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کیا تھا جس نے ہمیں بے سر و سامان رہنے نہیں دیا؟ ہم بے یار و مددگار تھے، وہ بظاہر ایک گنڈا تھا جس نے ہمیں آسرا دیا، رہنے کو جگہ دی، ہمیں سنبھالا، مجھے یہاں سے باہر نکالا۔ اچھا اتفاق دیکھیں، جانتی ہیں وہ کس کا آدمی تھا؟ ساحر ایک دم بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ کس کا؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ ماہر خان کا۔ انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک ماں بیٹے کو سنبھال کر ایک بے سر و سامان ماں کے یتیم بیٹے کو کیا سے کیا بنا چکے ہیں۔ میں باہر پڑھائی کے لیے گیا مگر اس چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے میری طبیعت اس انداز سے کی کہ میرے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا بننا ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ نام لیتے ایک عقیدت سی تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکی تھی، ماہر سوہم خان۔ فوزیہ نے بھی یہ نام عقیدت سے لیا۔ فوزیہ بیگم بھول گئی تھی اور ساحر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ تم جانتے ہو ساحر، برازیل میں ملاقات سے پہلے ہی میں تمہارے سسر جی کو جانتی تھی، فوزیہ بیگم نے کہا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ کیسی امی؟ اور آپ نے بتایا نہیں؟ تم نے بتانے کا موقع کب دیا؟ اس ملاقات کے بعد فوراً ہی ہمیں برازیل سے بھگا دیا۔ فوزیہ بیگم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی۔ میں اپنے والدین سے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلی تھی، تب اس وقت ماہر سوہم خان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت فضل اپنے گھر پہنچا دیا، مجھے اپنی منہ بھولی بہن بنایا اور میرے بھائی کو نوکری دلوائی، مگر اس وقت عمر ہی ایسی تھی کہ تمہارے باپ پر اندھا اعتبار کرتے اس کے ساتھ چلی گئی اور اس نے واقعی مجھے اندھا ثابت کر دیا۔ کاش اس وقت ماہر سوہم خان کی سنی ہوتی تو زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ وہ اداسی سے بولی۔ یہ آپ کا نصیب تھا امی، اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کچھ بھول جائیں۔ میں نے تو جو نہ سمجھی میں ماہر بھائی کے احساسات کے بدلے
جو کیا سو کیا، تم نے بھی کم نہیں کیا، خواہ ان سے الجھے، انہیں پریشان کیا، ان کے ناک کے نیچے سے ان کی بیٹی لے اڑے۔ فوزیہ بیگم نے اس کا کان مروڑا تو وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ وجہ آپ اچھے سے جانتی ہیں امی، اور تب ان کے کام کے لیے میرے دل میں عقیدت تھی، عزت تھی، مگر میں اپنی بیوی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا تھا۔ تب تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا یہ ہمارا محسن ماہر خان ہے۔ وہ تو جب وہ برازیل آئے تو دادا نے بتایا کہ وہ عظیم اور بڑے انسان ہیں۔ اس نے ہنس کر بتایا۔ تب کچھ یاد آنے پر فوزیہ بیگم نے ایک زناٹے دار چانٹا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ اس پر تو اثر کیا ہوتا، خاک برا سا منہ بنا کر گال سہلایا۔ یہ بھی خوب ہے، ماں بھی جھانسی کی رانی اور بہو بھی، دونوں مجھے مار مار کر گھسا دینا۔ ساحر نے انہیں چھیڑا، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میری بہو کو ملنے کیوں نہیں گئے؟ اس سے ہمیں کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تکلیف مجھے نہیں، آپ کی بہو کو ہے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے۔ ذرا جو مجھ سے بیوی والا بہیو کرتی ہو، ہر وقت جھانسی کی رانی بنی رہتی ہے۔ ساحر اس کی یاد کر کے مسکرایا۔ جتنا اس کے لیے تڑپ رہا تھا، اتنا ہی اسے تڑپا کر دونوں کی بے چین ملاقات کے بعد کے سرور کا منتظر تھا۔ جتنا اسے تنگ کرو گے وہ تمہیں گنجا کر دے گی، اور میں بھی اس کا پورا ساتھ دوں گی۔ فوزیہ بیگم نے اسے دھمکایا۔ ساحر نے انہیں گھورا۔ فی الحال تو آپ اپنے پوتے پوتی کی دنیا میں آنے کی تیاری کریں، حیوان کی جان آپ کو ایک ننھا سا سامان دینے والی ہیں۔ ساحر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا۔ کیا سچ؟ فوزیہ بیگم جتنی اداس تھیں، اب اتنا ہی پرجوش اور جوشیلا لہجہ تھا۔ وہ بری طرح بے قرار ہو گئیں۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ نہیں امی، پہلے مجھے ملنے دیں۔ بڑے دن گزار لیے میں کہ بڑی عیش کر لی، اب واپس سسرال آنے کی باری۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سسر پلس ماما جی نے مبارکباد دی تھی فون پر۔ وہ پھر مسکرایا۔ چلو گھر چلو، جا کر میں اس کے آنے کی تیاری کروں۔ فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ دونوں شاداں و فرحاں وہاں سے نکلے تھے۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب وہ اپنے کمرے میں بیزار سی شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ایک پہیلی تھی جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وائٹ پیلس کو اس کا پتہ تھا کیسے؟ ہاں، فلزا نے اپنی مما کے منہ سے سرسری سے سنا تھا کہ اس کے ڈیڈ ماہر خان اس کے پیچھے برازیل گئے تھے۔ اگر اسے اس کے سوالوں کا کوئی جواب دے سکتا تھا تو وہ اس کے ڈیڈ ہی تھے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھی تھی، دل و جان زلزلے کی زد میں آئے تھے جیسے۔ باہر کہیں قریب سے ایک مدر سے گانے کی دھیمی سی آواز آ رہی تھی۔ My baby, I love you. My baby, I love your voice. My baby, I love you, my lady. فضا تڑپ کر بیٹھ سے نیچے اتری تھی۔ ایک دم سر چکرایا مگر خود کو سنبھال گئی۔ کافی دیر وہیں کھڑی گھومتے سر کو تھامے کھڑی رہی۔ اب بس ہو چکی تھی، برداشت کی حد پار ہو گئی تھی۔ وہ مزید اس بے حد ستمگر اور کا ستم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ ہاتھ پر کنولا لگا تھا مگر اس مسلسل چکراتے سر کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ باہر آئی تو اچانک سانگ بند ہو گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دھندناتی ہوئی رواحہ کے کمرے میں آئی تھی۔ رواحہ اسے یوں تیزی سے چلتے دیکھ ماتھے پر بل آئے۔ کیا بات ہے فلزا؟ ایسے کیوں دندناتی پھر رہی ہو؟ رواحہ نے اسے گھورا۔ مما، ڈیڈ کہاں ہیں؟ ابھی اس نے پوچھا تھا جب ماہر خان تولیے سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ماہر خان نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اٹس ارجنٹ، بیسمنٹ میں چلیں۔ فلزا نے تیزی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ایک تو میں اس لڑکی سے تنگ ہوں، اب اس حالت میں بھی چین نہیں ہے تمہیں؟ میں پوچھتی ہوں کون سا قہر ٹوٹ پڑا ہے؟ ماہر، آپ اسے سمجھا کیوں نہیں دیتے کہ یہ اب اس حالت میں کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑ سکتی؟ رواحہ نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ جزبز ہو گئی۔ آخر اس کی رونی شکل دیکھ کر ماہر خان کو اس پر ترس آیا۔ اوکے پرنسس، لیٹس گو، ماہر خان نے کہا۔ ماہر، آپ رواحہ کیوں ہائپر ہو رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے اب میں اسے ایسی کسی بے وقوفی کی اجازت دوں گا کہ یہ کسی مشن پر جائے؟ ماہر خان نے سنجیدگی سے کہا تو رواحہ خاموش ہو گئی۔ آپ کی بیگم کچھ زیادہ ہی بھڑکنے لگ پڑی ہیں ڈیڈ، ان کا کچھ علاج کریں۔ فلزا نے منہ بسورتے شکایت لگائی۔ رواحہ نے اسے گھورا جبکہ ماہر خان نے رواحہ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ میری بیگم کے غصے کا علاج بھی میں آ کر دوں گا، فی الحال چلو تم پرنسس۔ ماہر خان کی گوہر افشانی پر رواحہ گڑبڑائی تھی اور بڑبڑاتی ڈریسنگ میں گم ہو گئی۔ ماہر خان حسب معمول پر اسرار سا مسکرایا، پھر اپنی گڑیا کا ہاتھ تھام کر وہ لاؤنج سے پیچھے کوریڈور سے ہوتے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ ماہر نے اسے بیسمنٹ کے ہال میں ٹیبل کے پاس لا کر ایک چیئر پر بٹھایا اور اسے قریب خود سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔
ڈیڈ مجھے کوئی تمہید نہیں باندھنی، میں سیدھی طرح سے آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو داشاب کی حقیقت کا پتہ ہے کہ اس نے اس کی جگہ اس کے جڑواں بھائی ساحر سہیل خان نے لے لی تھی؟ وہی مجھے برازیل لے کر گیا اور سب کچھ۔ فلزا نے ٹیبل کی سطح پر ناخن کھستے کھرچتی اذیت سے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے ساری حقیقت، ماہر خان نے کہا۔ تو فلزا کے سینے میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ آپ برازیل آئے تھے؟ ہاں۔ اس سے ملے تھے؟ ہاں اس نے سب کچھ بتایا آپ کو؟ ہاں۔ ماہر خان کے قبول کرنے کی دیر تھی کہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماہر خان بوکھلا گیا۔ پرنسس یہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ڈیڈ آپ سب لوگوں نے اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں اتنے عرصے سے اس میں پھنسی ہوئی تھی اور آپ لوگ مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، مجھ سے سب کچھ چھپاتے رہے، اس نے مجھ سے سب کچھ چھپایا۔ میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، آئی ہیٹ ہم۔ لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آخر کون ہے وہ؟ فلزا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک انٹرنیشنل CIO سائبر کرائم انویسٹیگیٹر آفیسر ہے۔ ماہر خان نے کہا تھا۔ فلزا نے پھیلی سرخ نگاہوں سے دنیا جہاں کی حیرت سموئے نے دیکھا۔ وہ سنگاپور میں اپنی سروسز دے رہا تھا مگر اس سوشل میڈیا پر بڑھتے کرائم، فراڈ، دھوکہ دہی، سوسائیڈ اور بھی کافی گھناؤنے جرائم کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل طور پر حائل کر لیا گیا تھا۔ جب تک گندگی کے اندر نہ اترا جائے اسے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسے بھی انڈر ورلڈ میں بے رحم سے پاک حیوان کہا جانے لگا۔ سوشل میڈیا پر آج کل اتنے گھناؤنے جرم ہو رہے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک سیاہ ویب چھپی ہوئی ویب ریڈ روم ہے، سافٹ سروس جو ڈیپ ویب پر دستیاب ہے، جہاں لوگ گمنام براؤزر کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو لائیو تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے قتل یا بچوں کی فحش نگاری دیکھ اور حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ریڈ روم میں عام طور پر نشریاتی ہراساں کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، عصمت دری اور کسی شریر شخص کی دی گئی کمانڈ کے ذریعے قتل کرنا شامل ہوتا ہے۔ ریڈ کمرہ ارب پتی کرسچن اور ذہنی طور پر بیمار لوگوں کی تفریح کے لیے ہے۔ کسی فرد پر تشدد اور قتل کا ایک براہ راست سلسلہ ہے۔ ماہر خان سانس لینے کو رکا جب فلزا سانس روکی یہ سب سن رہی تھی۔ ریڈ روم ڈارک ویب رومز ہوتے ہیں جہاں بند کمروں میں دنیا کا بدترین تشدد دکھایا جاتا ہے، جیسے زندہ انسانوں کی کھال اتارنا، ان کی آنکھیں نکالنا، ان کے ناک، کان یا اعضا وغیرہ کاٹنا اور ان اعضا میں سلاخیں گھسانا وغیرہ وغیرہ۔ انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا گڑھ ڈارک ویب ورلڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں خواتین کو بیچنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ شیطان کے پجاریوں کی بنائی گئی یہ ڈارک ویب اور اس کی دنیا میں یہ ریڈ روم سب سے خفیہ رومز ہیں۔ وہاں تک رسائی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی۔ ممبرشپ کے لیے آپ کو $4,500 ادا کرنا پڑتا ہے، BTC تقریباً۔ ان سائٹس پر جانور یا انسانوں پر لائیو تشدد کیا اور دکھایا جاتا ہے۔ صرف جسمانی تشدد ہی نہیں بلکہ خواتین کے ساتھ بدترین اور بھیانک ترین تشدد جو کہ ایک عام صحت مند ذہن کا انسان دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس تشدد پر مبنی ویڈیوز دکھا کر پیسے کمانے کے لیے الگ سے مہنگی مہنگی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ڈیڈ ایسے کیسے ممکن ہے؟ فلزا حیرتوں پر پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کچھ تو علم تھا اسے مگر اس اب واقعی انتہائی گھناؤنا اور غیر انسانی تھا۔ ایسا ہی ہے، پگمت ایک ویب سائٹ ہے جو ساحر نے ٹریس کی اور اسے بین کر دیا گیا۔ وہاں لوگ اپنی سابقہ گرل فرینڈز، بیوی سے انتقام کی خاطر ان کے ساتھ کیے گئے تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز بھیجتے تھے، اور ویب سائٹ سے ان لڑکیوں کے نام، ہوم ایڈریس اور فون نمبر کے ساتھ یہ تصاویر شیئر کرتی تھی۔ اس ویب سائٹ کی وجہ سے کئی لڑکیاں اور خواتین نے خودکشیاں کی۔ ماہر خان نے اسے ساحر کے کارنامے بتانے شروع کیے۔ فلزا خاموشی سے سب سنتی گئی۔ یعنی آدم خوروں کا ایک قوم ہے کینیبال، جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ جیسا کہ چند سال پہلے جرمنی کے ایک اخبار میں ایک پوسٹ لگی جس کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا، صرف $5,000 میں؟ اس سے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ حیران کن بات یہ دیکھو کہ اس بندے کو مطلوبہ آفر کو پورا کرنے کے لیے ایک کسٹمر مل بھی گیا تھا۔ ان ابلیسیوں کی ابلیسیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب تو انسانی کھال کے جیکٹس، جوتے، پرس وغیرہ بنا کر بیچے جاتے ہیں۔ یہ ڈارک ویب اور ریڈ رومز ایک بہت ہی گہرا اور گھناؤنا پروجیکٹ ہے۔ ان شیطانوں کے لیے انسانی اسمگلنگ کے تحت تیسری دنیا کے ممالک سے اغوا کی گئی خواتین بالخصوص تختۂ مشق بنتی ہیں۔ ان ڈارک ویب پر آپ کسی کی بھی تصویر دیکھ کر نیچے اس کو قتل کرنے کا انعام لکھ دو تو دنیا کے کئی درندے جو کرائے کے قاتل ہیں اس آدمی کو مار کر ہی دم لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی سیاسی شخصیت یا کسی ملک کے پرائم منسٹر کو مارنے کو کہا جائے تو منہ مانگی رقم وصول کر کے یہ کرائے کے قاتل پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ اب اس کی شاخیں پاکستان اور مسلم ممالک میں بھی جڑ پکڑنے لگی ہیں۔ شک کیا گیا ہے کہ قصور کی 8 سالہ بچی زینب انصاری کے علاوہ بہت سی معصوم لڑکیاں اس ریڈ روم کا شکار بنی ہیں۔ شاہد مشہود کو ریڈ روم ڈارک ویب پر زینب کی ویڈیو ملی۔ اس کے پاس زینب کے قتل کے بارے میں ثبوت تھے، لیکن جانتی ہو نا پاکستانی نظام انصاف
میڈیا بغیر کسی وجہ کے اس کے خلاف تھا اور اس کی بات سنی ہی نہیں۔ آج کل جو عورت آزادی مارچ کی اور خواتین کے حقوق کے نام پر بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ہزاروں عورتوں نے ہم آواز ہو کر ہمارے پاک باز مسلمان بیٹیوں بہنوں کو معاشرتی اقتدار اور دینی اور مذہبی اقدار سے بغاوت پر اکسا رہی ہیں۔ ماہر خان پل بھر کو خاموش ہوا۔ ساحر اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک گیا اور اپنی فیملی کو ان شیاطین سے چھپا کر ایمیزون میں رکھا۔ پھر وہ کسی مقصد کے تحت پاکستان آیا اور اتفاق سے اپنے بھائی اور پھر تم سے ملا۔ وہ اس گندگی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے، مگر پھر اس کی زندگی میں تم آئیں اور سب کچھ بدل گیا۔ ماہر خان نے اس کی جانب دیکھا۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب اس کے بعد اس کے لیے مشکلتا پیش آئی، جب اس کے دشمن نے تمہاری تصویر ڈاک وٹ پر لگا کر تمہیں جان سے مارنے یا لائیو تشدد دکھانے پر منہ مانگی رقم دینے کا دعویٰ کیا۔ تب دنیا بھر کے کرائے کے قاتل اور درندے تمہاری تلاش میں نکل پڑے۔ تب تمہیں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کرنا ضروری تھا۔ جو کہ اس نے کیا، تمہیں پاکستان سے برازیل لے گیا۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے، مگر تم اس کی ذمہ داری تھی، اس کا سب کچھ۔ وہ ایک تمہاری خاطر وائٹ پیلس کی تمام خواتین کی جان و عزت بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، تبھی تمہیں یہاں سے نکال کر لے گیا۔ ماہر خان نے خاموش ہو کر ڈیڈ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی، فضا نے تلملا کر احتجاج کیا۔ وہ کرائے کے قاتل جتنے درندے، سفاک اور بے رحم تھے، شاید نہیں کر پاتی، اور اس کا کہنا تھا کہ پھر تم اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہو تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ سب مجھے اس نے تب بتایا جب میں برازیل آیا تھا۔ تمہاری ساس فوزیہ بیگم سے بھی ملاقات ہوئی، مگر تم سے ملتا تو ٹریس ہو سکتی تھی، اسی وجہ سے تم سے نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد تم وہاں سے بھی ٹریس ہو گئی۔ ماہر خان نے اس کی جانب دیکھا۔ اب بھی تمہاری واپسی سے پہلے اس کا بلاسٹ کا ناٹک اس نے اس لیے کیا تاکہ ان کرائے کے قاتلوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم نہیں رہی۔ ان میں سے کئی درندوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، جبکہ باقی کا صفایا تمہارے بعد کیا ہوگا۔ ماہر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ اور بھی پوچھنا ہے میری پرنسس نے؟ ماہر خان نے اسے چھیڑا جس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ خاموش تھی، بہت خاموش، یا یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ فضا نے دانت پیس کر کہا۔ تم اعتبار کرتی اس پر؟ ماہر خان نے بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ لاجواب ہو گئی۔ کیونکہ جواب تھا کبھی نہیں۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتا تھا اس سب سے تمہارے سیلف کانفیڈنس پر کوئی اثر ہو، تمہیں کبھی یہ بھی لگے کہ تم کمزور ہو، اسی لیے نہیں بتایا۔ ماہر خان نے کہا تو اس نے سرد سی آہ بھری۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈیڈ؟ فضا نے نگاہیں چراتے پوچھا۔ اب وہ یہ تو اپنے ڈیڈ سے پوچھ ہی سکتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، جلد ہی لوٹے گا تمہارے پاس، ماہر خان نے مسکرا کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ، اسے کہیں جہاں رہے وہیں رہے، نہیں تو جہنم پہنچا دوں گی، وہ غرا کر کہتی اٹھی۔ ماہر خان نے لبوں میں ہنسی دبائی۔ وہ دھیمے سے چلتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماہر خان نے گھڑی میں وقت دیکھا، کچھ دیر بیٹھ کر وہیں انتظار کیا۔ تب بیسمنٹ کے داخلی گیٹ پر گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پلر کے پیچھے آ کر رکی تھی۔ ماہر خان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاندار مردانہ وجاہت کا شاہکار شخص گاڑی سے اتر کر مضبوط قدم اٹھاتا ماہر خان کے پاس آ کر ان سے بغلگیر ہوا تھا۔ حالات کافی ناخوشگوار ہیں، مجھے بھرپور حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنی بیگم کے پاس جانا چاہیے۔ ساحر نے ہنس کر ماہر خان کو کہا تھا۔ تم نے پھر سے وائٹ پیلس کے سسٹم کو ہیک کیا؟ ماہر خان نے اس کی جانب ایک دیکھ کر ابرو چکایا۔ نہیں انکل، صرف اپنی بیگم کے موبائل فون اور اس کے بریسلٹ میں لگی منی ٹریکنگ چپ کو ہیک کیا۔ ساحر نے دھیمے سے قہقہہ لگا کر اپنا کارنامہ بتایا کہ وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا ہے۔ ماہر خان نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ حالات تو پھر واقعی بہت ناسازگار ہیں، بچ کے رہنا میری بیٹی پینٹی بہت اچھی لگاتی ہے، ماہر خان کہتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ایوان پر اصرار سا مسکرا دیا۔ آج کی یہ گہری رات پھر سے اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا کیے لیٹی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر کا وقت تھا جب وہ سیاہ ہوڈی میں نقاب پوش، نیلی آنکھوں میں پر اسراریت لیے بہت ہی اطمینان سے وائٹ پیلس کے لاؤنج سے ہوتے فضا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو جاگ رہی تھی، آہٹ پر چونکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ کون ہے؟ میں پوچھتی ہوں آخر کون؟ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ کمر کے گرد جانی پہچانی چٹانی گرفت نے فضا کی سانس ساکن کر دی۔ ساحر نے اپنا نقاب اتارا۔
تمہارے اتنے قریب کون ہو سکتا ہے زی بیبی؟ دیٹس ناٹ فیئر. حیوان تو اپنی چیزیں نہیں چھوڑتا، تم تو پھر حیوان کے وجود کا حصہ اپنے ساتھ لیے چلی آئیں. اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے وجود کے حصے کو نرمی سے محسوس کرنے کی کوشش کی. فلزا جو اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی، اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت، پر جھٹپٹا کر اسے خود سے دور دھکیلا. پہلے اسے خود سے نوچ کر دور پھینک دیا اور اب اسے ہی یہاں چلے آنے کا طعنہ مل رہا تھا. کیا تھا یہ شخص جسے اس کی تکلیف، آنسوؤں، درد اور اذیت کی پرواہ ہی نہیں تھی؟ جیسے ایک زناٹے دار تھپڑ نے ساحر دا ایوان کا سواگت کیا. وہ خاموشی سے اسے ہانپتے اور اپنی حواس سنبھالتے ہوئے دیکھے گیا. زی. وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا جب ایک اور تھپڑ نے ساحر کی گال سرخ کر دی. ساحر اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا. تب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے سے لگی. بلک بلک کر رو دی. ساحر اس کے اس غیر متوقع رد عمل سے پریشان ہوا تھا. یہ کیا زی بیبی؟ پلیز، میں نے کیا کہا تھا کہ میری لائنس مجھے روتی ہوئی نہیں، ٹوٹی بکھری ہوئی اچھی نہیں لگتی. ڈونٹ ڈو دس ٹو می پلیز زی بیبی. ساحر نے اسے خود میں بینچا. اچھا ایسا کرو، مجھے 2 تھپڑ اور لگا لو. جب وہ رونے سے باز نہ آئی تو ساحر نے کہتے اس کو کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے روئے گئی. ساحر کچھ غیر معمولی احساس پر چونکا تھا. شٹ! وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ساحر نے اسے اتنا کمزور پایا تھا، اتنا دل شکستہ کہ وہ اپنے سامنے پاتے ہی، اس کا سہارا پاتے ہی یوں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی. فلزا. زی پلیز ٹاک ٹو می. وہ دیوانوں کی طرح اسے پکارنے لگا. اسے بازوؤں میں اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور فوراً باہر گیا تھا. کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ مفرا اور رواحہ کمرے میں آئے تھے. وہ دونوں آ کر اس کے اوپر جھکے. مفرا نے اسے چیک کیا. کسی چیز کا اسٹریس لیا ہے اس نے؟ وہ بہت بھی شدت سے. نہیں تو چھوٹی موٹی ٹینشنز تو ہماری فلزا کو چھو کر بھی نہیں گزرتی. مفرا نے پیچھے مڑ کر ساحر کو بتایا. وہ جو ان سب سے مل چکا تھا، اب اسی لیے ان سے بے تکلفی سے بات کر رہا تھا. ایک تو یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہے. کس بات کی ٹینشن ہے اسے؟ رواحہ بے حد پریشان ہوئی. آنٹی آپ فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا اسے. آپ خود کو پریشان مت کریں. ساحر نے کہا. ویسے بھی اتنی رات کو انہیں ڈسٹرب کر دیا تھا. ارے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ہم ویسے ہی فجر کے لیے جاگنے والے تھے. مفرا نے اسے ٹریٹمنٹ دیا اور وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے. ساحر دروازہ بند کرتا بیڈ تک آیا تھا. بیڈ پر نیم دراز اس پر جھکا. ساحر نے اپنے سلگتے لب اس کی بند پلکوں پر رکھے. میرے من کے سنہری دھاگے، اے میری تابناک روح کے اہم جز، میرے تخیل کی دھیمی خوشبو، میں تو اندر کہیں مہکتا ہے. تجھے کیا خبر اے عطرِ پاش؟ تیرے مسحور کن رویے کی پاداش میں جانے کتنی دیر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کی چاہ میں سلگتی رہتی ہیں. اے میرے تخیل کی خوشنما بہار، تو میرے تخیل کی طرح میرے قریب رہا کر. تیرے ہونے سے میرے ہونے کا وجود قائم ہے. ساحر نے اس کے سبھی چہرے کا ایک ایک نقش اپنے پیاسے لبوں سے چوما تھا. اپنے کام اور اس خون خرابے بھری زندگی میں وہ کب اس کا یوں ہادی ہو گیا، ساحر کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جس نے بے اختیار اس کے دل میں اپنی جڑیں گاڑ دی تھیں. ساحر نے اس کو اپنے حصار میں لیا اور سکون سے آنکھیں موند کر سو گیا. فلزا بے حد بیزار شکل بنائے بیٹھ کر سے ٹیک لگائے اس گھر میں اس کا پروٹوکول جل بن کر دیکھ رہی تھی. سب خواتین اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں اور توڑ پنکی دادو اس کے صدقے واری جا رہی تھیں، اور فلزا جھن بن کر کباب ہو رہی تھی. وہ بھی تو حیوان بنا پھرتا تھا جس کی دہشت سے پورا یورپ خائف تھا، اور اب ان سے یوں ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ہنس مت دنیا پر کوئی اور ہے ہی نہیں. فلزا نے اسے خوخوار نگاہوں سے گھورا. جب اس سے نظر بچا کر اس کی جانب دیکھا اور ایک آنکھ ونک کر کے اسے چھیڑا تو وہ گڑبڑا اٹھی. ان کے اشارے بازی دیکھ کر پنکی دادو گہرا مسکرائی تھیں. چلو بھئی پالیو، شوہر اتنے دنوں بعد اپنی بیوی سے ملا ہے تو انہیں بیٹھ کر ڈھنگ سے گلے شکوے کر لینے دو، اور انہیں وہ دے دو مموعہ کیا کہتے ہیں، پالیسی. پنکی دادو نے مسکراتے شوشہ چھوڑا. فلزا نے بری طرح پہلو بدلا. سب ہنس دیے. دادو پالیسی نہیں پرائیویسی. شفا نے شرارت بھرے لہجے میں تصحیح کی. ساحر سر جھکا کر گہرا مسکرا دیا. ہاں ہاں وہی. چلو اب بھئی. وہ کہتی ان سب کو آگے لگا کر وہاں سے کھسک لیں. اب وہ تھا اور اس کی ہری ٹڈی. اس نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا تھا. فلزا لاپرواہ بنی لیٹی رہی. وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور اوندھے منہ چھلانگ لگا کر جھٹکے سے اس کے قریب گرا. فلزا ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے؟ یو جنگلی سانڈ ایڈیٹ حبشی، تمہیں بالکل واقعی تمیز نہیں ہے کسی بات کی، فلزا نے دانت پیس کر کہا.
اب تم تو ایسی سچویشن میں ہو نہیں کہ تمہیں ایسے پھینک کر خود ہی تمہارے اوپر گر جاؤں، اس لیے اکیلے ہی بیڈ سے اپنا سر پٹک رہا ہوں۔ ساحر کا لہجہ بے تحاشا ذومعنی تھا، فلزا گھماتے سے پسینہ تر ہو گیا تھا، مگر وہ اس سے اپنا منہ موڑ گئی۔ زی ساحر نے اس کے اس عمل پر اسے بے قرار ہو کر پکارا۔ پچھلے کچھ مہینوں کی اذیتیں یاد کر کے فلزا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ ساحر نے اس کو کمر سے تھام کر اپنی جانب اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے زی بیبی، اگر اندازہ ہو جائے تو میرے عشق سے عشق کرنے لگو۔ تمہارے ساتھ کے بعد میں نے ہمیشہ چاہا کہ تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں، میری وجہ سے تم پر آنچ تک نہ آئے۔ ساحر نے بول کر اب اپنے لب کچلے تھے، آواز میں سنجیدگی تھی جو فلزا نے بھی محسوس کی۔ وہ پھر سے گویا ہوا، مگر دیکھو میں نے تمہیں توڑ دیا ہے نہ جانے حیوان۔ ساحر نے زبردستی اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے میں بھیجنے کی کوشش کی، تب وہ واقعی ٹوٹ کر بکھری تھی۔ فلزا کی آنکھیں نم تھیں، اس کے سینے پر مکے برسا کر اس کا گریبان جھنجھوڑا اور بھوکی شیرنی کی طرح گرائی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں دور کیا مجھے خود سے؟ مجھے سچائی کیوں نہیں بتائی؟ کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیوں دی مجھے اتنی تکلیف؟ وہ اسے جھنجھوڑے گئی اور شاید ساحر اس کے دلکش جنبش کرتے نرم و ملائم گلابی گداز لبوں کی جانب دیکھے کیا؟ معاف کر دو میری جان، اب تب کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں تمہارے پاس آنے دوں گا، ساحر نے کہا۔ تب فلزا نے اسے گریبان سے کھینچا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر تمام دوریاں مٹا دیں۔ ساحر نے سرشاری کے عالم میں اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ فلزا نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ ہاں محبت تو وہ بھی کرتی تھی اس سے، بے تحاشا اور بے حد کرتی تھی، تبھی تو اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا۔ فلزا کے لمس کی بے قراری، شدت اور بے چین طلب نے اس کے دل کا تمام احوال ساحر کے گوش گزار دیا تھا۔ وہ بہت بے قراری سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتی گئی۔ ساحر اس کی اتنی بے قراری پر مسکراتا رہا۔ میری ہری ٹڈی مرچی تو مجھ سے زیادہ بے قرار تھی، ہے نا؟ ساحر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ فلزا نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ ساحر نے اس کے کندھے پر لب رکھے تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ بہت برے ہو تم، فلزا نے دل کی بڑاس پھر نکالی تھی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرایا، مجھ سے چھپایا کیوں؟ فلزا کو یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ بتایا تھا تمہیں ڈارلنگ، تم نے یقین نہیں کیا، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ کب؟ فلزا تل ملائی اور اس کے سینے سے چہرہ نکال کر اس کی نیلی آنکھوں میں گھورا۔ ساحر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ یاد کرو جانے حیوان، جنگل میں گزری وہ رات، اس کی ایک ایک بات، جبکہ مجھے نہیں لگتا تم ساری زندگی اس رات میں، اس جنگل میں گزرا ایک ایک پل بھول پاؤ گی۔ ساحر نے انتہائی ذومعنی لہجہ اختیار کیا تھا۔ فلزا جو دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، گڑبڑا کر نگاہیں چرانا پڑیں۔ واقعی اس کی یادداشت پل میں ٹھکانے لگی تھی۔ ساحر نے اسے تھام کر پھر سے خود میں بھینچا اور ذرا سے جھک کر اس کے کان میں معنی خیز سرگوشی کی۔ یاد آیا کہ میں یاد کرواؤں، ساحر نے بھوجل لہجے میں کہا تو فلزا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دھیمے سے اس سے الگ ہوئی اور تکن سے چور بیٹھ کر نیم دراز ہو گئی۔ ساحر جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں کے پیام سمجھ کر گہرا مسکرا دیا اور اس کے قریب نیم دراز ہو گیا، اسے اپنے پرشدت حصار میں لے لیا۔ تو زی بیبی اس حیوان کی قربت چاہتی ہے؟ ساحر نے اس کے گلابی رخسار پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا اور اس کے ہر 7 بازوں کا گھیرا اس کے کمر کے گرد تنگ ہوتا چلا گیا۔ فلزا مچل گئی۔ ساحر اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اسے پکارا، تمہیں مجھے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ساحر نے کہتے اس کی شہرک پر شدت بھرا لمس چھوڑا۔ فلزا اس کی گوہر افشانی پر تل پلائی، میں آئی تھی یا تم نے مجھے زبردستی بھیجا تھا؟ فلزا نے اس کا گریبان جھنجھوڑا اور غصے میں اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ اف، جنگلی شیرنی، ساحر نے بلبلانے کی ایکٹنگ کی، آئندہ اگر مجھے یوں زبردستی خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ گررائی، پہلے میری نزدیکیوں کو برداشت کرنے کی ہمت تو خود میں پیدا کر لو، پھر ہی اگلی کوئی شرط رکھنا، ساحر نے کہتے اس پر مکمل دسترس حاصل کرتے اسے دنیا بھلا دی تھی۔